بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، جب ہم پورا دن گزارنے کے بعد رات کے وقت آپ کے ساتھ اپنے ویوز کو اور اپنی نیوز کو دونوں کو شیئر کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی امید کو بڑھایا جا سکے، آپ کے ساتھ وہ تمام خبریں شیئر کی جا سکیں جن کو مناسب اگر کوریج نہیں بھی مل سکی تو اس کے باوجود ہم آپ کے سامنے وہ تمام باتیں لے کر آئیں جو پاکستان سے محبت کو بھی بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے حوالے سے ہماری امیدوں کو بھی بہتر کریں۔ آج جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو میرے پاس ایسی کئی خبریں موجود ہیں، جیسا کہ آج کے اخبارات میں شائع ہونے والی وہ خبر، اگرچہ آئی ایم ایف کی طرف سے اس کا اعلان گزشتہ روز کر دیا گیا تھا، آج کے اخبارات میں یہ خبر موجود ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اگلی قسط جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے پاکستان میں معاشی ترقی کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں اور معاشی ترقی کی جو رفتار ہے اس پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ چیز بھی واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان پر سے ڈیفالٹ کے خطرات کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ خطرات اتنے زیادہ تھے کہ آئی ایم ایف سمیت عالمی ادارے ہم سے بات چیت کرنے سے بھی گریزاں تھے، لیکن حکومت کی محنت تھی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی خاص طور پہ بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ایک ٹیم بنی، خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طرح ایس آئی ایف سی کے قیام میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا اور اس کے بعد پاکستان آگے کی طرف بڑھنے لگا، وہ ایک پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان عالمی برادری کا ایک اہم سے اہم ترین رکن بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی جس وقت میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، آج بھی ہمارے مہمان انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ رہے، اور جب میں آنریبل پریزیڈنٹ پرابوو سوبینتو کی بات کرتا ہوں تو وہ یہاں پر بہت سارے اہم معاہدے کرنے کے بعد جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ طبی شعبے میں جو معاہدے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے یا اسٹوڈنٹس کو وہاں پر انڈونیشیا میں تعلیم کے لیے وظائف دینے کے لیے جو معاہدے ہیں وہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ تو دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، خارجہ امور کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے بھی، لیکن خبریں یہاں پر رکی نہیں ہیں، تھمی نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس ایک اور خبر موجود ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں ایک مرتبہ پھر تیزی، آج دوسرا روز تھا تیزی کے حوالے سے، اور آج میرے پاس جو اعداد و شمار موجود ہیں اس کے مطابق 1,29,223 پوائنٹس پر پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پہنچ گئی، اس کو عبور کر گئی، ایک روز میں 923 پوائنٹس کا اضافہ۔ اس کی وجہ سیاسی استحکام بھی بیان کی جا رہی ہے، اس کی وجہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بیان کی جا رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی بہت بہتری کی امید ہے اور سرمایہ کار آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خبریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خبریں تو جاری ہیں، اور اس وقت ہمارے سامنے ایک رپورٹ بھی موجود ہے، میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چیپٹر کی بات کر رہا ہوں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے جو رپورٹ جاری کی اس میں پاکستان میں شفافیت کے اضافے اور کرپشن کا جو ایک پرسیپشن انڈیکس ہے، یعنی کہ یہ سوچا جائے لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، وہ کرپشن، وہ بدعنوانی، اس کے کم ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جو انہوں نے 4,000 کے لگ بھگ لوگوں سے سروے کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ 66% پاکستانی ایسے تھے، ہم بہت زیادہ سرکاری اداروں میں کرپشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 ماہ میں، یعنی کہ ایک برس کے دوران ان کو اپنے کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینی پڑی، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کہ آپ کے 66% لوگ جو ہیں جو اس قسم کے اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں اگر اس کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے اعداد و شمار اور اس کی درجہ بندیوں پر جاؤں تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ پولیس ہمیں ایک مرتبہ پھر سب سے اوپر نظر آئی، اس کے بارے میں جو پرسیپشن ہے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس میں بڑی ہی مثبت پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کے حوالے سے پچھلے برس کی نسبت اور پہلے کی رپورٹس کی نسبت ہمیں 6% پازیٹیو رائے ملی، پہلے سے 6% بہتر رویہ ملا، اور یقینی طور پر یہ بھی ایک محنت کی عکاسی ہے، یہ بھی اس چیز کی عکاسی ہے کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں پولیس کے کردار کو بہتر کرنے کے لیے، وہاں پر کرپشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو جہاں ہمارے پاس بہت ساری اپنی اچھی خبریں موجود ہیں، وہاں پر ہمارا ہمسایہ ملک جس پر شاید کسی نحوست کا سایہ ہے، مسلسل مشکلات کا شکار ہے، ایک مرتبہ پھر پریزیڈنٹ
ट्रंप ने उसका जिक्र किया भारत का, और एक मरतबा फिर नेगेटिव तरीके से किया, यानी कि भारत की मईशत एक मरतबा फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के निशाने पर आई। और चूंकि जब हम चावल की बात करते हैं, चावल की एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो दुनिया में चावल की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट भारत से होती है। और इस वक्त भी अमेरिका और यूरोप में आप ये कह सकते हैं कि भारत का चावल जो है वहाँ पर भरा पड़ा। और मैं आपको अंदर की बीच की बात बताऊं कि बहुत सारी भारतीय कंपनियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान का चावल उठाती हैं, उसको पॉलिश करती हैं और उसको अपने नाम के साथ, अपने ब्रांड के साथ आगे दुनिया में फरोख्त कर देती हैं। और वो इस वैल्यू एडिशन के नतीजे में या उसकी ब्रांडिंग या उसकी एक्सपोर्ट के नतीजे में जो फ़ायदा पाकिस्तान के किसान को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचने देती। फ़ायदा, और आप ये कहें कि सारी क्रीम, सारी बलाई समेट कर अपनी तरफ ले जाते हैं। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर भी बाकायदा तौर पे नोटिस लिया और कहा है कि वो इस पर भी एक बड़ा टैरिफ आयद कर सकते हैं, और वो हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अमेरिकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग की जाए। ये सारी सूरत हाल है क्या, खासतौर पे खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे, मुल्की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, और यहाँ पर अपनी मईशत के हवाले से भी बात करें। बहुत ही मशकूर हूँ, हमें यहाँ पर डॉक्टर जासिम अनवर, आप हमारे इक़्तिसादियात हैं, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा, आप माहिर बैनुल अक़वामी अमूर है, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और उसके साथ ही जवाद फैजी, सीनियर सियासी तजज़ियाकार, वो हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले किस्त की मंजूरी, IMF का एलामिया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव एक नोट भी आ जाना कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से दूर होता चला जा रहा है, और इसके मुकाबले में भारत की तरफ मुआशी पाबंदियाँ, मुश्किलात। जासिम साहब, इन तमाम चीज़ों को, स्टॉक मार्केट को देखें, सरमायाकारों का बढ़ता हुआ एतमाद, क्या आपकी अपनी परसेप्शन क्या है इकोनॉमिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? वेल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, हुकूमती तरजीहात और हुकूमती पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हवाले से पिछले चंद 2-3 सालों में ली गई, ये उसके रिजल्ट्स हैं कि IMF ने जो हमें सर्टन कंडीशनैलिटी की, जो हमें उसको ग्रे लिस्ट से गवर्नमेंट ने अपने कुछ इकदामात से निकाला, फिर इसी तरह जो हमारा GDP की ग्रोथ, ट्रेड डेफिसिट, करंट फिस्कल डेफिसिट, इसी तरह करेंसी की स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रेट का नीचे आना, ये वो चंद मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनकी बिना पे IMF किसी भी कंट्री प्रोग्राम में उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रेट करता है। तो जो पिछली हमारी ट्रेंच थी 1.2 बिलियन या 1 बिलियन, वो भी सक्सेसफुली अप्रूव हुई। अभी भी करंट बोर्ड जो अप्रूवल दे रहा है और एलामिया शाये किया गया, आपने शुरू में जिक्र किया, वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जितने भी मालियाती इशारे हैं, भले वो माइक्रो लेवल पे हों या मैक्रो लेवल पे हों, वो पॉजिटिव लाइंस पे डेवलप हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक और मेजर इंडिकेटर है, और उसमें पाकिस्तान में ना सिर्फ बल्कि रीजन बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की जो ग्रोथ दिखी है, जो इंडेक्स हमने रीच किए हैं, वो काबिल सताइश हैं और बड़े एक हिस्टोरिकली हाईएस्ट लेवल पे हैं। तो इन तमाम इंडिकेटर्स से हम ये देख सकते हैं कि जो करंट पॉलिसीज़ हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, SIFC के ज़रिए, वेरियस अदर पॉलिसीज़ ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ज़रिए जो मिल के इस वक्त एक डेवलपमेंट की जर्नी को लेके आगे चल रहे हैं, तो वो उसके रिजल्ट्स हैं जो नज़र आना शुरू हो रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होंगे। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं इस वक्त, अभी आपने खुद इन्फ्लेशन रेट की बात की, स्टॉक मार्केट का हमने यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे हमारे जो सनतकार हैं, हमारे जो सरमायाकार हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी तवील अरसे से कि जो हमारी शरह सूद है वो नीचे आएगी, मज़ीद आएगी। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि इसको तो सिंगल डिजिट पे आना चाहिए, लेकिन चूंकि स्टेट बैंक एक खुद मुख्तार इदारा है, फैसले उसने खुद करने हैं, तवील अरसे से उसने बरकरार रखा हुआ है। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये कम होने की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? शरह सूद मज़ीद कम हो ताकि कारोबारी मौक़े ज़्यादा निकलें? देखिए, मैं थोड़ा हिस्टोरिकली पॉइंट मेक करना चाहूँगा कि एक टाइम था पिछले 1-1.5-2 साल पहले जब शरह सूद 23% थी, और वो होते होते कोई अब 10 के करीब, 11 के दरमियान इस तरह के करीब आ गई है। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा।
لیکن سرٹن کنڈیشنالٹی ہیں. فائنینشیل ایئر کا کلوجر امپورٹنٹ ہوتا ہے, کتنی بوروئنگ بینک نے دی ہوئی ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے, اور سرٹن اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو بینک دیکھتا ہے. اور آلدو کہ وہ اٹانومی رکھتا ہے, لیکن اوور آل پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ یا ایک اوور آل سسٹم کا پارٹ بھی ہے. تو میرے اپنا پوائنٹ آف ویو کہتا ہے کہ نیکسٹ 3 to 4 months میں آپ اسے سنگل ڈیجٹ پہ دیکھیں گے. اور یہ کرنسی کی امپورٹنٹ ہوتا ہے سرکولیشن کے لیے بھی, کہ جب بینکس کے اندر آپ کی شرح سود کم ہوتی ہے تو بوروئنگ لوگ کرتے ہیں, وہ انویسٹ کرتے ہیں کاروباروں میں, پھر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پیا چلتا ہے, پھر اسی طرح افراط جو زر ہے, قوت خرید ہے وہ بڑھتی ہے, روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 ماہ میں آپ جو نیو شیڈول جاری ہوگا وہ تقریباً سنگل ڈیجٹ کے قریب آ جائے اچھا گا. مجھے جی میں اس میں ایک اور چیز, میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر شازیہ کی طرف جاؤں, یہ جواد فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انڈیا کے چاولوں کے اوپر بھی ٹیرف لگانے کا عندیہ دے دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن, بہت ساری اطلاعات یہ ہیں کہ انڈیا کی کمپنیاں پاکستانی چاول اٹھاتی ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا میں بھی چاول ہے, موجود ہے, بڑا ملک ہے, رقبے کے حوالے سے بڑا ملک ہے, زراعت اس کی اچھی خاصی ہے, لیکن وہ پاکستانی چاول بھی اٹھاتے ہیں اور پاکستانی چاول اپنی لیبلنگ کے ساتھ, اپنے برانڈ کے ساتھ وہاں پر فروخت کر دیتے ہیں. ہمارے لیے کتنا اس کا بزنس کا اپرچونٹی نکلے گی جو صورتحال چل رہی ہے اس میں؟ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب اوول آفس ٹرمپ نے سنبھالا دوسری دفعہ, ٹرمپ 2.0 ایجنڈا لے کے آئے, تو اس ایجنڈا میں سرٹن کنڈیشنالٹیز بھی تھیں, اور کچھ گلوبل ٹریڈ کے حوالے سے, کوئی پاور شفٹ کے حوالے سے سرٹن کنڈیشنز بھی تھیں کہ وہ ملک جو یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے ان ملکوں کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں جو اینٹی یو ایس یا کوئی اینٹی یو ایس ایجنڈا رکھتے ہیں, تو وہ ان پہ بھی کاؤنٹر ٹیرف لگائے گا. اس میں انڈیا کیونکہ آلریڈی رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے, اور سرٹن اور چیزیں بھی ادھر ہیں سمیت نارتھ کوریا کی ریلیشن شپ کے ساتھ, تو وہ 50% ٹیرف کا عائد کرنا یو ایس کا انڈیا کے لیے ایک بہت زیادہ ٹریڈ لاس کی شکل میں انہیں ملا, اور وہ تقریباً کچھ 37% اس کا ڈیفیسٹ نظر آیا کوئی 25 کی سپتمبر میں, اور اس میں اسی طرح آئل میں کوئی 11% کے قریب ڈراپ نظر آیا. باقی جو اس کی فورن جو انویسٹمنٹ تھیں وہ بہت ساری وڈرا ہوئیں. تو یہ تو ایک اینگل تھا جس کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کا اکنامیکلی ایک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ فردر جا رہا ہے. اب جہاں تک بات ہم کرتے ہیں جو انڈیا نہ صرف پاکستان بلکہ اور بھی جگہوں سے وہ سرٹن ایگریکلچر پروڈکٹ, رائس ہے اور اسی طرح فروٹس ہیں سرٹن, وہ منگواتا ہے اور انہیں اپنی برانڈنگ اور اپنی لیبلنگ کر کے وہ باہر بھیجتا ہے. تو ایسی سچویشن میں گلوبل ریگولیشنز تو ان پلیس ہوتی ہیں, لیکن حکومت کی جو خارجہ پالیسیز ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی یہ ریز کرنے کا پلان ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں ان کی کنٹری آف اوریجن ضرور اس میں مینشن کیا جائے, اور اسی طرح پاکستان کی اپنی کمپیٹیٹیو مارکیٹ جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہوگا حال ہی میں ہمارا جو جی سی سیز کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے, یو اے میں جو ٹریڈ کے ساتھ ہماری ٹرانسپورٹ ایگریمنٹس فردر ڈیولپ کیے گئے, تو اس میں ایکریڈیشن سٹینڈرڈز کی بھی بات کی گئی. جو پاکستانی پروڈکٹ آلریڈی باقی ملک اپنے برانڈ کر کے کریں تو وائی ناٹ پاکستان کے انٹرنیشنل مارکیٹ ڈائریکٹ اسٹیبلش کی جائے, اور اسپیشلی یو ایس جہاں پہ ایک فردر پوٹینشیل ہے, مور دین 20 to 30% اپورچونیٹیز زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کمپیئر ٹو لاسٹ گورنمنٹس جو اس وقت یو ایس نے ہمارے ساتھ ریسنٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کیے. تو اٹس اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستانی ایکسپورٹرز اسپیشلی. اور جو ہمارا اڑان پاکستان کا ایجنڈا جس میں ایک ای ہے ہی کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنانا ہے, تو فیوچر سروائیول کے لیے بھی ہمیں اپنی رائس اور ادر پروڈکٹ کو پاکستانی نام کے ساتھ برانڈ کرنا ہے, انہیں باہر بھیجنا ہے. اور پاکستان کی ویلکمنگ سچویشن تو گلوبلی آلریڈی اسٹیبلش ہو رہی ہے. وہ حال ہی میں آپ نے دیکھا انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں, ریسنٹلی نمبر آف ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پریزیڈنٹ پاکستان میں ہو کے چلے گئے ہیں. سو دس از اے ویری کلیئر کٹ انڈیکیشن کہ پاکستانی اکنامک ریوائول از آن دا پیک. جی
بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ میں اس کو اس سے پہلے کہ ڈاکٹر شازیہ انور کی طرف جاؤں، میں صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. جب بنگلہ دیش کے چاول کی بات کی جاتی ہے تو جو بنگلہ دیش پہ ٹیرف ہے وہ بھی کم ہے، پاکستان پہ بھی کم ہے. تو میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف ہم جو پاکستان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مشرقی پاکستان، ہمارا بنگلہ دیش بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور ڈاکٹر صاحبہ اس وقت جب پریزیڈنٹ انڈونیشیا کے ہمارے پاس اس وقت مہمان ہمارے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے بالکل ایک توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے عالمی رہنماؤں کی. کبھی وزیر اعظم پاکستان کسی ملک کے دورے پہ ہوتے ہیں اور کبھی کوئی دوسرے ملک کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو ہے پاکستان میں موجود ہوتا ہے. آپ اس ساری سچویشن کو، اور جس طرح یہ معاہدے ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا مفاہمتی یادداشتیں ہو گئیں، یہ آپس میں معاہدوں کا اعلان ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو صرف کتابی باتیں. آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو، اس اعتراض کا کیا جواب دیتی ہیں؟ دیکھیں، جب دو ملک مفاہمتی یادداشتیں بھی سائن کر رہے ہوتے ہیں تو دو سٹیٹ ہوتے ہیں. یہ تو کوئی گلی محلے کی پالیٹکس تو نہیں ہے کہ ہم نے بات، اور کوئی جو ہے وہ اس لیول پہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے. بہت سوچی سمجھی بات ہوتی ہے. اور دونوں ملک، اول تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ملک جو پریزیڈنٹ ہیں، جب تک یہ چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی ہوتی وہ ملتے ہی نہیں ہیں، اسٹیٹ وزٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. اسٹیٹ وزٹ کا ایک پرپز ہوتا ہے، تو اسی پرپز کے ہی تو کچھ گانا بات ہے جو بھی یقیناً ہمارے پیرالل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہی اس طرح کی باتیں اچھل کود کر رہی ہوں گی. ہم خاص طور پہ ہمارا جو ڈپلومیٹک پوسچر ہے وہ بہت زیادہ اس طرف ہے کہ ایک تو ویزیبلٹی اس کی بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ ایک دم سے جو ہے بہت سے لوگ انٹرسٹڈ اس میں ہو گئے ہیں. کیونکہ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس کی ہمیشہ سے ہم یہی بات کرتے ہیں، اس کی اوور ہالنگ ہونے والی ہے. ہمارا خاص طور پہ جو بیوروکریٹک سسٹم ہے انگریزوں کا دیا ہوا، اس میں ایک تو پروسیس بہت سلو ہے، پھر اور بہت سے مسئلے ہیں. تو اسی کا حل پھر ایس آئی ایف سی بنایا گیا. پھر ایس آئی ایف سی بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے آپریٹ تو وہیں سے ہوتا ہے، لیکن اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے ملک جو ہیں اس سپیڈ کی وجہ سے اور ٹرانسپیرنسی اور سیکیورٹی کی وجہ سے اس بات پہ بہت زیادہ آمادہ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کی جائے. اور پاکستان جو ہے جو پہلے ٹریڈیشنلی جو اس کے ٹریڈ پارٹنر تھے ان سے ہٹ کر اب پاکستان جو ہے وہ نئی اپرچونٹیز ایکسپلور کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے. جیسے کہ فار ایسٹ ہے جس میں ملیشیا کے جو ہے وہ پہلے پرائم منسٹر ہمارے پاس آئے، پھر اب انڈونیشیا. تو آسیان کنٹریز جو ہیں ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہ آپس میں بھی ٹریڈ کرتے ہیں اور سارے مرجنگ پاورز ہیں. تو ان کے پاس جو ہے وہ اپرچونٹی ہے اس ریسورس کی کہ یہاں پہ ٹریڈ جو ہے وہ ون ون سچویشن میں کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں یہ پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن جو ہے ہم ایسی کوئی حکومت ہی ہمارے پاس نہیں آئی کہ جس کے اندر جو ہے ہماری سول ملٹری بیوروکریسی کے اندر اتنی اور ڈپلومیسی جو ہے وہ پیج پہ اس طرح سے ہو کہ باہر کے ملکوں کو بھی اس میں تسلی ہو کہ یہ چیزیں چلیں گی، یہ سسٹین کریں گی، یہ لمبے عرصے تک کام کریں گی. تو اب جب اس کا ساری چیزیں سامنے ہیں تو انڈونیشیا جو ہے فارس میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے. جیسے مینا ریجن ہے، ہم نے بہت لیٹ کر دیا وہاں تک جانے میں. ہم گلف تک رہتے ہیں، ہم مڈل ایسٹ تک رہتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کے اس اینڈ پہ افریقہ کے ساتھ جو ہے ہماری اتنی کبھی دلچسپی جو ہے وہ ہم نے نہیں دکھائی ہے. ٹریڈیشنلی ہم بس یہی ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں یا ویسٹ کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہمیں موومنٹ نظر آتی ہے مینا کے ریجن میں، بہت زیادہ اب ہم ایکٹیو ہیں فار ایسٹ میں. تو یہ نئی منڈیاں ہیں، یہ مرجنگ پاورز ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ایک بڑی اہم چیز اور ایک اہم پہلو اور ہے کہ آپ سعودی عرب کی بات کریں، آپ ترکیہ کی بات کریں، آپ آذربائیجان کی بات کریں، آپ ملائیشیا کی بات کریں، آپ انڈونیشیا کی بات کریں،
آپ اس کے ساتھ ساتھ وسط ایشیائی باقی جو ریاستیں ان کی بات کریں، ایسے نہیں لگتا پاکستان جو ہے غیر محسوس طریقے سے جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اپنی ٹائز بہت مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایران کے ساتھ بھی اگر بارڈر مارکیٹس کی بات کر لی جائے، ٹرین کے رابطے بحال کرنے کی بات کر لی جائے، ان تمام جگہوں پر غیر محسوس طریقے سے، غیر اعلان شدہ طریقے سے پاکستان اسلامی جو ممالک ہیں وہ جو ایک ان کی یونٹی ہے یا ان کا جو اتحاد ہے اس کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں اسلامک یونٹی جو ہے یہ تو مسلم امہ کا کانسیپٹ یہ تو ہمیشہ سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، میں تھوڑا سا اس بات سے میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے، ہم مسلمان ممالک کے علاوہ بائیلیٹرل جو ہے وہ یہ بھی صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون مسلمان ہے، اور نہ ہی اگلے کنٹریز یہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ دوستانہ ریلیشن ہے وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، ریٹوریکل لیول پہ بیانیے کی حد تک ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، کبھی ہمارے درمیان کوئی ایسی مخاصمت نہیں ہوئی، لیکن کوئی پروڈکٹیو ریلیشن شپ ہمارا نہیں رہا ہے، نہ فار ایسٹ میں رہا ہے۔ ہمارا ریلیشن شپ آذربائیجان آپ کہہ رہے ہیں بہت پرانا ہے، ہمارا ریلیشن شپ ایران کے ساتھ کافی عرصہ جو ہے وہ بہت ٹرموائل میں رہا، جب ہم جو ہے وہ دنیا بلاک فارمیشن میں تھی، ہمارے پاس کچھ اور ہماری رکاوٹیں تھیں، کچھ پریشانیاں تھیں، تو اب ایران کے ساتھ ہمارا بہت اچھا جو ہے وہ جب سے رپروشما ہوا ہے ہمارے بہت چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں، لیکن اب جب جیو اکنامکس آ گئی ہے نا، صرف جیو پالیٹکس اب میٹر نہیں کرتی ہے، جیو پالیٹکس میں ریلیجن، کاسٹ، کریڈ، ایتھنیسٹی ضرور میٹر کرتا ہوگا، جیو اکنامکس میں اور چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور اب آنے والے بھی ٹھیک ہے، ہمارے بھائیوں سے بھی خوشی ضرور بڑھ جاتی ہے، مسلمان ہیں اس سے خوشی ضرور بڑھ جاتی ہے، مگر آ کے بھی کاروبار کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں بھی پیور کانکریٹ ٹینجیبل بزنس کی بات ہو رہی ہے، تو ہر ملک اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے، ہم اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بنیادی طور پہ آپ کو مستحکم کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ہم فار ایسٹ میں بھی اور خاص طور پہ افریقہ میں بھی ہم جو آرمز کا ہمارے پاس ہے اور ہماری مارکیٹ کی بہت زیادہ ویلیو ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی کو وہ اگر چاہیے ہو، پھر ہمارا جو ٹریڈ ہم جو کموڈیٹیز ہم بیچ سکتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارے پاس انویسٹمنٹ آگے کرنا چاہتا ہے خاص طور پہ ایگریکلچر میں، مائننگ میں، تو جو ہمارے پاس اس وقت اپرچونٹیز دینے کے لیے ہیں وہ اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور جو ہم سیکھ کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ زیادہ بائیلیٹرل ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کا کسی اور امبریلا میں ان کا کوئی ہے، اس سے پہلے ہم ضرور اس امبریلا کے انڈر تھے۔ جی جو خارجہ سطح پہ ہماری کامیابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرونی سطح پہ، اندرونی محاذ پہ جو کامیابیاں ہیں سسٹم کو درست کرنے کی بات، جواد فیض صاحب، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جو رپورٹ آئی، اگرچہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو ویسے رپورٹ ہوگی وہ اسے الگ آئے گی، وہ الگ ہوگی، لیکن جو پاکستان چیپٹر نے جو کچھ بیان کیا، جس طرح یہاں پر سسٹم بہتر ہو رہا ہے اور جس طرح کرپشن کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام آنا، معاشی استحکام آنا، اور اس وقت ساری صورتحال اس طرح بنتی چلی جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ گرو کر رہی ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اندرونی جو سیاسی استحکام ہے اس کو، اور اس سیاسی استحکام کے مستقبل کو؟ دیکھیے نجم صاحب، بے انتہا کوششوں کے باوجود اور ایسے ممالک جو ہمارے دشمن ہیں ان کے ساتھ چلنے کے باوجود، بعض اندرونی جو لوگ ہیں یا گروہ ہے، اس کے باوجود سٹاک ایکسچینج کا آسمان کو چھونا، اس کے باوجود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے اس رپورٹ کا آنا کہ کرپشن میں کمی ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ معاملات بہتر ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ پاکستان کی جو اڑان ہے وہ بہت بہتر ہے، یہ ساری چیزیں ہماری محنت شاقہ ہے، اور وہ جس طرح پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ شبانہ روز محنت ہے، اور اس میں رخسانہ بھی ہے، فرزانہ بھی ہے، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لہٰذا سبھی محنت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ بات کر دینا کہ کرپشن میں کمی ہوئی ہے۔ میں دو تین باتیں بڑی کوئکلی سلمان گیلانی صاحب کے انداز میں کہنا چاہوں گا، کوئکلی وہ یہ کہ دیکھیے، میں ایک وقت تھا نجم بھائی، I was in United States،
اور اس وقت ہمارے خلاف پروپیگنڈاز بھی بہت تھے, دہشت گردی بھی تھی پاکستان کے اندر, جن کو ہم نے پالا پوسا ان کی وجہ سے, لیکن الزام ہمارے اوپر لگتے تھے. میں ایک بہت بڑی چین کے ایک بہت بڑے سٹور میں گیا واشنگٹن ڈی سی کے اندر, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ٹاول, میں چیک کر رہا تھا, ایک ٹاول پہ لکھا ہوا میڈ ان IROP. اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی, وہ سری لنکن مینیجر تھا. میں نے سری لنکن مینیجر سے پوچھا, میں آتا جاتا تھا, گپ شپ ہوتی رہتی تھی, میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یار آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان, میڈ ان بائی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لیکن ہمارے خلاف پروپیگنڈاز اتنے تیز تھے کہ ہم اپنے نام سے میڈ ان بائی پاکستان چیز نہیں چلا رہے تھے. پھر آپ نے چاولوں کی بات کی, there is no doubt کہ بہت ظلم ہوا. ہندوستان نے پوری مارکیٹ کیپچر کرنے کی کوشش کی, ہمارے چاولوں پہ اپنی چولیں مار کے انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستانی چاول ہے. لہٰذا اب ہماری وزارت خارجہ یہی کچھ کر رہی ہے, SIFC یہی کچھ کر رہی ہے, وہ پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ ہندوستان کا مکروہ چہرہ, بدترین چہرہ وہ یہ ہے کہ اصل میں چیزیں ہمارے ملک کی ہیں, اصل میں چیزیں ہمارے پاس سے گئی ہیں, اور وہ اپنی چھاپ لگا کے ٹھپا لگا کے بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. ایون میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مری بروری کی پروڈکٹ میں نے وہاں دیکھی کہ فارمولا بائی مری بروری, اور آئرلینڈ میں یہ جو ہے اس کو پیک کیا گیا ہے. لہٰذا ہمیں ہر کام آتا ہے. ہمارے خلاف پروپیگنڈاز بہت تھے, ہمارے خلاف سازشیں بہت تھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اب وہ موقع آ چکا ہے کہ جب امریکن پریزیڈنٹ, ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا اور ہم نے یہاں بڑے جلوس بھی نکالے, کانفرنسز بھی کی, لیکن آپ کی بہت بڑی منڈی ہے, وہ آپ کو بہت کچھ چیزیں وہاں بیچ سکتے ہیں اور آپ کو بیچنی چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر اسلامی ممالک کی بات کی جائے وہ ہم ایک جسم واحد ہیں, اس میں there is no doubt about it, but the thing is کہ ہمیں منڈیوں تک رسائی حاصل کرنی ہے, ہمیں اپنے خلاف پروپیگنڈاز کو ناکام بنانا ہے, اور اندرونی اور بیرونی جو دشمن ہیں اور جو سہولت کار ہیں ان کا مکو ٹھپنا ہے. اس کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اور وزیر اعظم نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ ابھی ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے اور کرتے ہی چلے جانا ہے جب تک زندگی ہے. نجم بھائی ہمیں محنت نہیں کریں گے, ہم تو طالب علم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مرتے دم تک, لہٰذا ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. اگلی بات میں ایک آخری جملہ, پھر آپ اپنے مہمانوں سے مزید پوچھ لیجئے گا, وہ یہ ہے کہ اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہے ایکسپورٹرز کے معاملات کے اندر یا سسٹم کے اندر, وہ بھی پرائم منسٹر نے, وہ بھی حکومت نے, SIFC نے وہ بھی بتا دیا کہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چلنا ہوگا. لائسنس بھی مل رہے ہیں, اب تو سب کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہو رہا ہے, کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے, ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے. لہٰذا اب تو اس میں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی رشوت مانگے, خدا نہ خواستہ. رہ گئی بات یہ کہ ایک صوبہ جہاں سے آواز آتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کرو ورنہ ساڑھے کاروبار جو ہے مک جائیں گے, لہٰذا ان کو بھی چاہیے. مجھے اسد کیسر صاحب کا جملہ بڑے قابل احترام ہے, لیکن ان کی ایک پریس کانفرنس کا جملہ مجھے بڑا کھٹکا. انہوں نے کہا جی کہ ہم لاہور اور کراچی کی مارکیٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہمارا مال تو سارا افغانستان جاتا ہے. میں چاہوں گا ان کی خدمت میں 10 بستہ ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرنا کہ اپنی مارکیٹ لاہور کراچی کی مارکیٹ کے برابر آنے کی کوشش کیجئے, نہ کہ آپ اپنا مال جو کارخانوں بازار کا ہے وہ افغانستان بھیجنے کے چکروں میں. اور بالکل DGI SPR نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم تجارت کے چکروں میں اپنا خون نہیں مزید بہا سکتے. اس پورے استحکام کی ضرورت ہے, نظریے کی ضرورت ہے, سوچ کی ضرورت ہے, شخصیات سے نکل کے پاکستان کی بات. اور ابھی ڈاکٹر شازیہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم نے دیر کر دی, اور بھائی ایک یہاں وزیر اعظم ہوا کرتا تھا جو آج کل اڈیالہ روڈ پہ ہے, وہ ملائیشیا میں کہہ کے آیا کہ کانفرنس کرتے ہیں, اور کانفرنس ہو گئی اور خود نکل گیا اندر سے. پتہ نہیں کس اسرائیل سے ہندوستان سے کال آئی تھی, کیا ہوا تھا. لہٰذا ہمیں ماضی کی حکومت نے بڑے طویل عرصے تک جو فاٹا پہ ٹیکس ریلیکسیشن رکھی, اور ایون پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ان جو مقابلہ نہیں کر پاتے ان پروڈکٹس کا جو وہاں پر تیار ہوتی ہیں, کیونکہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ فاٹا کو, قبائلی علاقوں کو ترقی دینا چاہتے تھے. میں یہ سوال میں نے ابھی ڈاکٹر شازیہ سے کیا تھا. ڈاکٹر جاسم, میں آپ سے ایک مرتبہ پھر وہی سوال میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں. یہ 2 پہلو ہیں اس کے. پہلا پہلو یہ ہے کہ جب ہم MOUs کرتے ہیں, بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب تجارت پہ معاہدہ ہو گیا, آپ کا لائف سٹاک پہ ہو گیا, آپ کا ٹیکنالوجی پہ ہو گیا, آپ کا
فلاں چیز پہ ہو گیا، فلاں چیز پہ ہو گیا، بھائی اس کا امپیکٹ کیا ہے، ریزلٹ کیا ہے، یہ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک تو پہلے جب ملکی ڈاکٹر سطح شازیہ، میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا، میں ذرا ڈاکٹر جاسم سے چاہ رہا تھا کہ اس پہ کومنٹ کر دیں. جی ویل میڈم شازیہ نے آلریڈی اس پہ ایکسپلین تو کیا. میں اس کو ایک اور اینگل سے وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سرٹن ٹریڈ ایگریمنٹس اینڈ ٹریٹیز کوئی انٹرنیشنل سطح پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر فردر ایم او یوز یا یادداشتوں پہ دستخط جس طرح میڈم بھی کہہ رہی تھیں وہ ایک سمپل ایک رینڈم ایکسرسائز نہیں ہوتی. اس کے پیچھے پہلے انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز، وزراء خارجہ، سیکرٹری خارجہ، ایک ٹریڈ کی پوری ٹیم، ٹریڈ اتاشی، بزنس کی کمیونٹیز، ان کے صدور، یہ مل کے پہلے تو اپنی گراؤنڈ ورکنگ بناتے ہیں. جب گراؤنڈ ورکنگ کو کسی میننگ فل شیپ میں آگے کچھ نظر آتا ہے کہ جی یہ والا اگر ایم او یو کیا جائے تو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بڑھیں گی اور پھر جو سرٹن کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوگی وہ انیبل کر لی جائے گی، تو تب ایم او یو ہوتا ہے. اب ایم او یو جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فردر ڈیلیگیشنز کنٹری میں آتے ہیں، بزنس ڈیلیگیشنز. حال ہی میں قطری ڈیلیگیشن آیا تھا، اور نہ صرف ایم او یو جو آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے قطر میں لاسٹ ایئر جا کے کیا تھا، یہ اس کی ٹرانسلیشن مشن تھا جو تقریباً $3 بلین کی پاکستانی انویسٹمنٹ پلان لے کے آیا تھا. اور پاکستان کے ویریس سیکٹرز، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، اس طرح اپنا ہیومن کیپٹل، نالج اکانومی، آئی ٹی سیکٹر، ان تمام سیکٹرز نے اپنے اپنے پروپوزلز پچ کیے. اور اب پروپوزل جو ہے وہ اس نیکسٹ سٹیج پہ جب جاتے ہیں تو پھر اس پروپوزل کے اوپر جو دو پارٹیز ہیں، دو انویسٹرز ہیں، بھلے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو یا حکومت کا کوئی ایک پارٹ ہو، دوسرا کوئی پرائیویٹ پارٹ ہو، یا پی 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 موڈ میں ہو، یا ویریس جو بھی موڈ ہوتا ہے، وہ پھر آگے جاتا ہے. اب اس کی اکنامک انڈیکیشن کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں حکومت کے پاس تو ڈیولپمنٹ کی ایک سرٹن لمیٹیشن ہوتی ہے، پیسہ لمیٹڈ ہوتا ہے جس سے ڈیولپمنٹ کی جرنی چلتی ہے. میجورٹی بزنسز تو آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں چلتے ہیں. تو جو جی ڈی پی کا ایفیکٹ ہوتا ہے، جی ڈی پی گروتھ کا، وہ سروسز سیکٹر پلس ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ پلس مینوفیکچرنگ سیکٹر، انرجی سیکٹر، یا ان میں جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ہی رزلٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمارے فارن ایگریمنٹس نہیں ہوئے یا صرف یادداشتیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی ہے، فورن ریزروز بڑھے ہیں، ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، کرنٹ بیلنس جو ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ کم ہوا ہے. اور یہ وہ فگرز ہیں جو مالیاتی ادارے باقاعدہ پبلش کرتے ہیں. تو یہ تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ امپیکٹ جو آتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور پہلو، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دنیا کی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ یوتھ والے ممالک میں، جوانوں والے جس کے پاس موجود ہیں 15 سے لے کر 40 برس کی عمر تک، وہ لوگ جو کہ بہت کام کر سکتے ہیں، بہت زیادہ محنت کر سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہے. یوتھ کی ایکسپورٹ کرنا، ایک ٹیلنٹڈ سکلڈ یوتھ کو باہر بھیجنا، اس کے لیے اقدامات کرنا کتنے ضروری ہیں، کتنے ہو رہے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تو بہت کریٹیکل ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ جو پاپولیشن ڈیویڈنٹ ہے یوتھ کا، یا اوور آل جو ہمارا میل فیمیل ملا کے کو 15 سے لے کے کوئی 35-40 کے بیچ میں بنتا ہے، یہ کو 65-70% کے قریب پاپولیشن بنتی ہے. اس کا رائٹ ٹائم پہ ڈیولپ کرنا اور رائٹ ٹائم پہ ان کو فیوچر کے لیے تیار کرنا کریٹیکل ہے. کہ اگر یہی یوتھ کا ریٹ جب اگلے 10-15 سالوں میں 20 سالوں میں اوپر گرو کرتے تو یہ اگر ٹرینڈ نہیں ہوتا یا یہ اسکرپٹ نہیں ہوتا تو یہ برڈن کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ پھر اس ایج سے اوپر چلے جاتے ہیں جب 60-50 کی بریکٹ میں، دین دے نیڈ مور میڈیکل اینڈ ایجوکیشن، مور کیور اینڈ ہاؤسنگ کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ اس کے لیے اقدامات کیا کیے گئے؟ دیکھیں سب سے پہلے 5E فریم ورک بنایا گیا. میں منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب جو ہیں ہمارے، انہیں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ایک بڑی لانگ ٹرم ویژن لے کے ڈیولپ کر رہے ہیں. جو پہلی ویژن 2025 آئی، اب ویژن 2030 اینڈ دین ویژن 2050. اس کے اندر 5E فریم ورک میں ایک ای جو تھا وہ ایکسپورٹ تھا، جس میں ہیومن کیپٹل ایکسپورٹ اور نالج اکانومی تھا. 2 E's انفیکٹ اس سے ریلیٹ کرتے تھے.
اب اس کا پرپس اور اس میں اسٹیپ کیا لیے گئے. جب اڑان پاکستان پرائم منسٹر نے لانچ کیا تو اسکل ڈیولپمنٹ, ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, انٹرپرنورشپ, تمام یونیورسٹیوں کے کریکولمس کو ریفارم کرنا, ان کو اپ گریڈ کرنا عالمی معیار کے حساب سے, اور ایک انٹرنیشنل ریسرچ ڈیولپمنٹ بنانی. ابھی انڈونیشیا بھی آیا تو انہوں نے بھی نالج ایکسچینج کہ ہمارے لوگ وہاں جائیں, ٹرینڈ ہوں, وہاں ادھر آئیں. اور اسی طرح فیلڈ مارشل صاحب نے بھی, عاصم منیر صاحب نے بھی اپنے کچھ بیانات میں یہ بھی کہا کہ جی یہ ہمارا برین ڈرین نہیں ہے, یہ ہمارا ایک ہیومن کیپٹل, ہیومن انویسٹمنٹ ہے جو دنیا میں پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج لے کے باہر جاتا ہے. تو یہ تو بارہا بہت ہی کریٹیکل سیکشن ہے, اور اس میں حکومت کے جو ریزلٹس ہیں جو ان پلیس ہیں وہ اس شکل میں کہ اب تقریباً I'll say کہ 50 to 70% یونیورسٹیز ایسی ہیں جنہوں میں نرچرنگ سینٹر, انٹرپرینورشپ سینٹرز بنا دیے گئے ہیں. نمبر آف اسکالرشپس ایسے بنائے گئے ہیں جس سے یوتھ کو اسکل بلڈنگ کے اوپر لے کے آ جائے. ٹیفٹا کے ریفارمز جو نیشنل ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے ایک خاصی رقم مختص کی گئی پچھلے 2 مالی سالوں میں جو ٹرین کریں. اسی طرح پی ایچ ڈی پی میں اسپیشل انٹرنشپ پروگرام لانچ کیے گئے کہ وفاق کے تحت 50 سے 60 ہزار انٹرنشپ دی جائیں, اور جو پچھلے 2-3 سالوں سے چل رہی ہیں کہ ان تمام یوتھ کو جو ماسٹرز ہیں انہیں ہائیلی اکوپڈ کیا جائے, کیونکہ یہی وہ یوتھ ہے اگلے 2-3 سالوں میں جب وہ ریڈی ہو جائیں گے اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لانچ ہو جائیں گے, پاکستان کی نیڈ بھی پوری ہوگی, عالمی معیار میں بھی اتریں گے, اور پاکستان کے اندر فورن ریزروز یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے تھرو دیز. اپنے روٹس کو تو کوئی نہیں چھوڑتا. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو ہے, اور میں اس کو پازیٹیو اینگل میں یوں دیکھتا ہوں کہ اس کو گورنمنٹ رائٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ یوز کر رہی ہے آج کل. جی بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور جب ہم فارن ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں, تو ڈاکٹر شازیہ ایسے لگتا ہے کہ اب ہماری پرائورٹی جو ہے فارن افیئرس میں, جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ صرف مسلم ممالک کی بات ہم کیوں کریں, ہم بائی لیٹرل ریلیشنز میں جو ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں, جو فائدے ہیں, ہم ان کو زیادہ کر رہے ہیں. خارجہ پالیسی میں معاشی فوائد کا حصول, وہ آپ کو کس حد تک گورنمنٹ کی پالیسیز میں نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس پہ تو وہ حیران کن ہے. آپ اگر ہم کس طرح سے نکل سکتے تھے فیٹف کی گرے لسٹ سے, ہم کس طرح سے جو آئی ایم ایف جو ہے اس کے پروگرام میں ایک سیٹسفیکٹری اس پہ پہنچ سکتے تھے اگر یہ ساری چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہ ہو رہی ہوتی. ابھی ہمارے کولیگ نے بہت ڈیٹیل میں بہت تفصیل سے سمجھایا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ اکانومی کام کس طرح سے کرتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو بہت سادہ طریقے سے جو ہے بالکل اس طرح سے جو جس طرح مجھے سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ اکانومی ظاہر میرا اسٹرانگ سوٹ نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ چونکہ بہت بڑے, ہم ایک ایسی کیوٹک اور ایسی ٹربولنٹ قسم کی حکومت سے نکل کر ہماری جو ابھی کی حکومت ہے اس نے قدم رکھا, تو ہمارے سر کے اوپر انبار تھے مسائل کے. ہمیں ایک ایسی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا جس میں عام زبان میں کہ ہماری بینکنگ سسٹم پہ ٹرسٹ کا مسئلہ تھا, ہم پہ الزام تھے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے, ایک بندے کے 12 اکاؤنٹس ہیں جو کہ کام نہیں کرتے ہیں, آپس میں ان کے کنیکشن نہیں ہے. تو آپ اپنا کم از کم سوئفٹ کو اور اپنے بینکنگ کو ٹھیک کریں. آپ کے ہاں ہمیں بہت سے اور پرابلم ہیں, تو ہم اس لسٹ سے نکلنے کے لیے ہم نے اتنا کام کیا. اس کے بعد پھر جو آئی ایم ایف ہے اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنی جو ہے وہ جو فنڈز کی الوکیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے, اور پھر وہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا تھا, اور پھر ہم نے اپنی ملک کی معیشت کو بھی سنبھالنا تھا, یہاں پہ بھی انفلیشن کو, ریسیشن کو کنٹرول کرنا تھا. تو اس کو کرتے کرتے پھر ہم نے ایک ایس آئی ایف سی بنایا کہ جس میں ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار نہیں تھا انویسٹمنٹ لے کے, کیونکہ یہاں پہ ایک ریڈ ٹیپزم بہت زیادہ ہے, سیکیورٹی کا ایشو بہت زیادہ ہے, لوگ پیسے لے کے آتے ہیں, کوئی کسی قسم کا ان کا پھر داد رسی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ بنا دیا گیا, ایک پلیٹ فارم بنا دیا گیا. وہاں سے چلتے چلتے آج جب بات ہوتی ہے جی ایم او یو کیا ہے, تو ایم او یو بنیادی طور پہ آپ کے پاس انویسٹر ایک پروپوزل لے کے آیا ہے اور آپ سے اس نے ریٹرن ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, اتنی آپ سے کروائی جا سکتی ہے, اور اس کے لیے پرائیویٹ اور جیسے ہمارے کولیگ سمجھا رہے تھے کہ گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ مل کر اس کے اوپر کام کرتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں لانگ ٹرم سسٹینیبل اور اچیویبل گول, جن کی بنیاد جو ہے وہ سچائی پہ رکھی جاتی ہے, جس پہ
گراس روٹ لیول کے پرابلم جو ہے ان کو پہلے سالو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے. لیکن اس کے اندر آپ کو جھوٹ، الوژن، ابہام، کوئی نیا پاکستان جیسا ریٹورک نہیں ملتا ہے، کیونکہ نیا پاکستان کا ریٹورک ہی فنڈامنٹلی فلاڈ ہے. اس میں کیا پہلا ہم نے ڈھا دینا ہے جو نیا بنانا ہے؟ ہمارے پاس آلریڈی ایک پاکستان موجود ہے، ہم نے اسی کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، ہمیں نئے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پرانا ہی بہت ٹھیک ہے. تو جب آپ نے چورن بیچنا ہوتا ہے نا اوور نائٹ کہ کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، جب آپ نے گریونسز کی پالیٹکس کرنی ہوتی ہے، میرے گریونسز، آپ کے گریونسز، اس کے اوپر آپ نے بیانیہ بنانا ہوتا ہے، تو پھر آپ انجان لوگوں کو، ایسی بھولی بھالی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اسے راتوں رات عجیب قسم کے جو ہے نا وہ شیخ چلی والے سپنے دکھاتے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت کی بنیاد پہ چلیں گے تو جہاں ہم آج ہیں، اور آج دیکھیں جو انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی پاکستان کے اندر جو رشوت ہے وہ کم ہو رہی ہے، پاکستان کے لوگوں کا اپنے اداروں پہ اعتماد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ان کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے. اگر اس کی صرف ابھی فیل ہی آ رہی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سسٹم اگر ابھی چلتا ہے 5 سے 10 سال مزید ہم اسی ہارمنی کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ سارے ایم او یوز، وہ سارا کام بھی آپ کو دکھائی دینے لگ جائے گا. لیکن اس کو ڈیریل کرنے کے لیے آپ دیکھیں، ایک تو ہمارے دشمن باہر سے کام کرتے ہیں، ہم اندر سے بھی پھر کچھ نہ کچھ شامل ہونے والے موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گی. یہ ٹھیک ہے، بعض چیزوں پہ میں جواز فیض صاحب کی طرف جاؤں گا، میڈیا ایکسپرٹ ہیں، پورا سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ چائے کی پیالی میں طوفان دکھائے جاتے ہیں. کہیں پر اڈیالہ جیل کے سامنے اگر 50 60 یا 100 150 لوگ موجود ہیں تو وہ خبر زیادہ حاوی اور بھاری کر دی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے پہ آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے، آپ کے انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، آپ پر عالمی مالیاتی اداروں کا اعتماد ہے. یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ بھی اہم ہیں اور یہ لوگوں کی امید بھی بڑھاتی ہیں. فیض صاحب، پرائرٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے نجم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ملکی معیشت زیادہ اہم ہے، میرے بچوں کا مستقبل زیادہ اہم ہے، میرے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا مستقبل زیادہ اہم ہے، یا میرا پرسنل جو فائدہ ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ یہ تو پھر حب الوطنی نہ ہوئی نا. اگر میں اپنا صرف سوچنے لگ جاؤں، یا کوئی ادارہ یا کوئی یوٹیوبر یا کوئی ویلاگر یا کوئی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اگر یہ سوچے کہ میری ریٹنگ بڑھے، مینو نوٹ دکھاتے موڈ بنے، اس کے چکروں میں پڑنے کی بجائے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیوں نہیں لوگوں کو بتایا جاتا؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، 50 لوگ اکٹھے ہوں گے، اس کو ایسے انداز میں پھیلایا جائے گا، دکھایا جائے گا. یہی تو وہ ایشوز ہیں. دیکھیے ابھی ڈاکٹر جاسم صاحب یہ بات کر رہے تھے احسن اقبال صاحب کی، میں بڑے قریب سے ان دنوں جب 2013 میں حکومت بنی، نجم بھائی آپ بھی تھے، ہم سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سی پیک کی بات ہوئی، کس طرح معاہدے ہونے شروع ہوئے، کس طرح ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور تب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا اور تب ہمیں لگتا تھا یار 11-12 سال اگلی بات کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب. اور لیکن بھائی قومیں تو 50 سال 100 سال کی اگلی سوچتے ہیں، لیکن اس میں ایسی دراڑیں ڈالی گئیں کہ سی پیک جامد کر دیا گیا، پوری دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے گئے، قوم کا اخلاق بگاڑ دیا گیا، بڑے کی عزت ختم ہو گئی، چھوٹے پہ شفقت ختم ہو گئی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، فلیسا منا، اور فیصلہ دے دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بڑے کی عزت بھی ختم، چھوٹے پہ شفقت بھی ختم، اور نہ جانے ہم نے کیا کچھ باندر قلعے دیکھے یا ڈرامے دیکھے. لہٰذا وہ سب کچھ کر کے ہماری ترقی کے راستے مسدود کیے گئے. لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور میڈیا نے تب بھی دکھایا، کنٹینر پہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا تھا دھرنوں کے اندر، آگے بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، قسم سے یہاں سے کچھ فٹ کے کچھ میٹر کے فاصلے پہ، لیکن اس طرح دکھایا جاتا تھا کہ سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت، سازش کے تحت، جیسے پتہ نہیں وہ لاکھوں لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اکیلا بندہ کھڑا ہوتا تھا اور کیمرے صرف ہوتے تھے. لہٰذا ہم نے یہ بھی دیکھا اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، اس قوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، لہٰذا اب بھی وہ رمق باقی ہے بعض طرح. اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیے جس طرح ہندوستانی میڈیا ان کو استعمال کر رہا ہے
اور جس طرح یہ اپنی طرف سے ہندوستانی میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے امیج کو جو تہو بالا کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، یہ میڈیا ہاؤسز کو چاہیے، یہ ہر فرد کو چاہیے. ایکسپوز ہو رہی ہیں اور چیزیں کھل کر سامنے آتی چلی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ جواد فیض صاحب جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر جاسم انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ انور شیما آپ نے وقت دیا، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور ناظرین آخر میں آپ کو صرف ایک بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کوئی آپ کے سامنے بہت ساری افواہیں پھیلاتا ہو، بہت سارے جھوٹ بولتا ہو، بہت سارے آپ کو ڈراتا ہو، آپ کو پاکستان، آپ کی جو پاکستان سے محبت ہے اس کو کمزور کرتا ہو، یہ ممکن ہے. بہت ساروں کی مفاد اسی میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھیے، بہت اچھی ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد ہے، پیسہ لگا رہے ہیں وہ وہاں پر، پیسہ کوئی ایسے ہی نہیں لگا دیتا. بیرون ملک سے صدور جس طرح آ رہے ہیں وہ ایمے ہی نہیں آ جاتے، اس کے پیچھے بھی ایک محنت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ وہ ایک بالکل آپ کے سامنے موجود ہے. آئی ایم ایف کو ہم ظاہر ہے زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ پازیٹیو بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کچھ پازیٹیو موجود ہے. یہ وطن جو آپ کا ہے، میرا ہے، اس میں بڑا پوٹینشیل موجود ہے. اس پہ امید رکھیں، اس سے جڑے رہیں. بہت کچھ اچھا ہو چکا ہے، بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے. آج اتنا ہی، باقی کل سے ہی. اللہ حافظ.